أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق اللہ. یہاں کرسی پر تو سب سے پہلے یہ کرسی ہی ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ دیر بیٹھنے کے لیے دی نہیں گئی ہے. اور ہر ایک آ رہا ہے جا رہا ہے برابر ہے، لیکن آپ لوگ تو مستقل بیٹھے ہوئے ہیں اور کب سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ ہی جانتے ہیں. بہرحال یہ میں فون ابھی چیک کر رہا تھا تو میں واٹس ایپ نہیں چیک کر رہا تھا، وہ تو میں چلاتا ہی نہیں ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے کاروبار دھندے نہ ہوں یا عورتیں گھروں کے اندر، ان کو کیا کام ہے واٹس ایپ کا؟ کیوں اپنی زندگی کا قیمتی وقت برباد کرتے ہیں؟ اور واٹس ایپ دیکھ کر کس کا کیا فائدہ ہوا؟ امت کا نقصان دیکھ کر کب کس نے 2 رکعت نماز پڑھا واٹس ایپ دیکھ کر؟ لہذا میں تو الارم سیٹ کر رہا تھا اور 14 منٹ کا الارم میں نے سیٹ کیا. لا الہ الا اللہ. بہرحال میں سیدھی سادھی بات کرنے والا شخص ہوں، کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں. یہاں اتنے بڑے حضرات بیٹھے ہیں کہ یہ مجبور کر دیا گیا، ورنہ میں بیٹھتا ہی نہیں. بہرحال کچھ باتیں ایسے ہی جس کو ٹکڑے کہتے ہیں، کٹ پیس، ہم لوگ کٹ پیس میں کپڑے بنا لیتے ہیں، تو کٹ پیس کے عنوان پر ایک بات جو کہہ لوں. یہاں پر بہت سارے حضرات وہ بیٹھے ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، اور چھٹیوں میں وہ بچے گھر آتے ہیں یا فارغ ہو کر اپنے گھروں سے مدرسوں سے فارغ ہو کر اپنے گھروں پر آتے ہیں. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، خالی ایک مثال دے رہا ہوں کہ ان بچوں کے ساتھ ان پیرنٹس اور ماں باپ کو کیا معاملہ کرنا چاہیے. تو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے وہاں بھی اور ہمارے وہاں بھی آئس کریم اگر بنتی ہے کسی فیکٹری میں تو وہ فیکٹری کا ٹیمپریچر ٹھنڈا ہوتا ہے یا گرم؟ جلدی بولیں گے تو جلدی، ورنہ 14 منٹ یہ فیکٹری میں ہی پوری ہو جائے گی. ٹھنڈا ہوتا ہے. جہاں آئس کریم بنتی ہے وہاں پر ماحول ٹھنڈا ہوتا ہے کہ آئس کریم بن جائے، برابر. پھر اس کے بعد وہ فیکٹری سے جو آئس کریم لے جانے والا دکاندار آئس کریم لے کے جاتا ہے وہ کہاں پر رکھتا ہے اس آئس کریم کو؟ گرم جگہ یا ٹھنڈی جگہ پر؟ ماشاءاللہ بہت آپ ایکٹیو ہیں. 12 بج گئے لیکن آپ کے 12 نہیں بجے ابھی، اور اللہ کرے کبھی نہ بجے آپ کے 12. آمین. ہے نا؟ آمین. ہمارے وہاں بولتے ہیں کبھی کہ 12 واقعہ چھے پر کونا واقعہ چھے اپنے خبر نہ تھی گھڑیال نہ تو واقعہ چھے، ایسا گجراتی میں کہتے ہیں. تو بہرحال وہ دکاندار جو لے جاتا ہے وہ بھی وہیں رکھتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کے گھر کا بچہ منا راج دلارا 13 سال کا، 12 سال کا، 14 سال کا، وہ 1-2 آئس کریم اگر وہاں سے خرید کے لے کر گیا اور یوں کہا کہ مہمان آ رہے ہیں بیٹا رک جاؤ، وہ بچہ اس آئس کریم کو کہاں رکھے گا؟ فریج میں، ٹھنڈی جگہ. ماشاءاللہ بہت اچھا، شاباش. آپ کو میں شاباشی دیتا ہوں. اتنا پیارا مجمع مجھے جلدی کہیں نہیں ملا کہ وہ اتنی جلدی جواب دے، کیونکہ وہ خود بھی سوچ رہا ہے کہ چھٹی جلدی سے ہو جائے. ماشاءاللہ. اب حق اللہ وسنت، اللہ آپ کو ہنستا رکھے. قرآن کریم کی جو آیت ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، ارے بھائی اپنے چہروں کو پھلا ہوا کیوں رکھتے ہو؟ یو پٹ اسمائلنگ فیس، ہنستا چہرہ رکھو نا. اور تیری میری ہنسی کے سب سے پہلے حقدار تیری بیوی، تیری ماں، تیرے بچے تھے. تو باہر تو گلاب کا بوٹا بنا رہتا ہے اور گھر جا کے ایسا گھستا ہے جیسے وقت آنا ہے. تو میں درخواست کرتا ہوں، بنتی کرتا ہوں آپ سے کہ آج کی مبارک مجلس سے ہم سب اس بات کا ارادہ کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے چہرے کو کیسا رکھیں گے؟ بولیے نا. او بھائی قرآن کی تعلیم سے بڑی بزرگی کوئی نہیں دے سکتا. تیری میری بزرگی سلام نہیں کر رہے، ارے تو کون سے قسم کا بزرگ ہے؟
قرآن تجھے بزرگی دے رہا ہے، چہرہ ہنستا رہا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا فکر مند دنیا میں آج تک کوئی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اس رسول کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے جب میں میرے نبی کو دیکھتا تھا ان کا چہرہ مسکراتا۔ لہذا گاڑی چلائیں گے تب بھی برائے مہربانی یہ پوائنٹ دے رہا ہوں، ورنہ گاڑی میں ٹینشن میں رہتا ہے، آپ کا چہرہ ہنستا ہوگا، آمنے سامنے ٹھک جائے گی چلا لے گا، ہنستا چہرہ ہوگا، ورنہ آپ سے پہلے اسٹینڈ لگا کے وہ اترے گا۔ اس سے بہت سارے فائدے قرآن جو ہم کو دے رہا ہے، قرآن کی تعلیم کے سارے تذکرے میں سیدھی سادھی بات عوام کے لیے کرتا ہوں، علماء کے لیے تو میرے لیے شاید باید کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہم سب اپنا چہرہ مسکراتا رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ بچہ آئس کریم کہاں رکھے گا 12-14 سال کا؟ آئس کریم کو رکھے گا فریج کے اندر، اور اگر اس نے غلطی سے اس آئس کریم کو گیس کے چولہے کے بازو میں رکھ دیا تو وہ آئس کریم کیا ہو جائے گی بھائی؟ خالی ڈنڈی بچ جائے گی، باقی تو آئس کریم ادھر ادھر ہو جائے گی۔ تو اب یہ حفاظ کرام کے پیرنٹس اور عالم بنانے والوں کے ماں باپ اور ناظرہ پڑھانے والے بچے بچیوں کے ماں باپ، ان کو چاہیے وہ گھروں کا ماحول، جو ماحول یہاں پر ان کو عالم دین بنا رہا ہے، حافظ بنا رہا ہے اور قاری بنا رہا ہے اور مسلمان بنا رہا ہے اور رسول کا سچا غلام بنا رہا ہے، آپ مدد کیجئے کہ گھر میں وہ باقی رہے۔ اگر آپ نے گھر میں ٹی وی کا اور موبائل کا ماحول دیا، اس کی عالمیت اور اس کا قرآن نکل کے باہر نکل جائے گا۔ بھائی ٹھیک ہے، یہ ایک ٹکڑا تو ہوا، میں کچھ کٹی سی لے کر آیا ہوں ایسے ہی آپ کی برکتوں سے۔ اور میں دیکھو میرے بھائیوں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بہت دل سے بہت محبت لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ کیوں میرا کوئی بھائی، کیا وجہ ہو کہ وہ دین میں پیچھے رہ جائے۔ چلو ایک اور مثال دے لیتے ہیں۔ پہلی مرتبہ میرا آپ کے علاقے میں آنا ہوا ہے، دوبارہ انشاءاللہ پھر آؤں یا نہیں؟ اچھا آج استقبال ہے آپ کا، چلو اللہ زندگی باقی رکھے تو انشاءاللہ آؤں گا۔ تو یوں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ آپ کی وجہ سے، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یوں کہتے ہو کہ ہمارا علاقہ پچھڑا علاقہ ہے، تو اگر گجرات کی طرح یا بمبئی کی طرح یہاں پر بلڈنگیں بنا دی جائے، سڑکیں بنا دی جائے، مشینری آ جائے، فیکٹریاں آ جائے اور وہاں کا فیشن یہاں آ جائے، تو یہ اچھے شہر میں تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ ارے بولو نا، آپ لوگ بولتے نہیں ہیں، سمجھ نہیں رہے، ہو جائے گا نا، ہے نا؟ اگر ویسی ہی ساری چیزیں یہاں آپ کو مل گئی تو آپ کا یہ علاقہ بھی اسی کی طرح چمکنے دمکنے لگے گا اور اسی طرح وہ ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ اور اگر وہ چیزیں آپ کے وہاں آج نہیں ملی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر یہ علاقہ پچھڑا ہے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہی ملا جس کو سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا بلال، سیدنا عثمان ذی النورین، ان کی زندگیاں اور ان کے مقام و مرتبت اور علو مرتبت اور اللہ کے پاس اور دھرتی پر اور تمام مخلوق میں اور تمام خلائق میں ان کا مقام اور مرتبہ یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ، اسی قرآن کریم کے ساتھ، یہی شریعت اور سنت کے ساتھ، معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے لیا ہم نے لیا، معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے لیا ہم نے لیا نہیں۔ جیسے کہ اعلان ہوا بھی کھانا کھا کے جانا، دیکھے تو تیار ہے، میں نے بھی دیکھا تیار ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی مقدار انشاءاللہ پوری ہوگی، برکت ہوگی، ہے نا؟ لیکن آپ کو کھانا دے ہی نہیں اور باتیں ہی کرتے رہیں، آپ کا پیٹ بھر جائے گا؟ بولتے ہی نہیں آپ، بھوک زیادہ لگ گئی کیا؟ دیکھو میں آپ کے ٹون میں بات کر رہا ہوں، ہے نا؟
تو بھائی عملی طور پر میں یوں پوچھتا ہوں کہ بھوک کو مٹانے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا پڑتا ہے، پیاس کے بجھانے کے لیے پانی پینا پڑتا ہے، بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا پہننا پڑتا ہے، اور فریش ہونے کے لیے نہانا پڑتا ہے۔ بتاؤ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بولو نا۔ تم آپ لوگوں کو جنت کا شوق نہیں ہے؟ کس کو شوق ہے بتاؤ، ہے نا؟ تو جب آپ نے اتنی بات کو قبول کیا کہ ہاں بھوک لگے تو کھانا کھانا ضروری ہے اور پیاس لگے تو پانی پینا ضروری ہے، تو جنت کے لیے کچھ کرنا کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس میں کیا گجرات اور کیا بہار اور کیا یو پی اور کیا ایم پی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور اس شریعت اور دین کو لے کر اور رحمت والے نبی کے دامن میں گھس کر اس صحابہ نے 313 بغیر ہتھیاروں کے اللہ نے بتایا اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہم سنت اور شریعت کے ساتھ ساری دنیا کی سپر پاور طاقت کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو کلمہ اور جو قرآن آپ کے وہاں بھی وہی قرآن ہے، اس کو چھوڑ کر ہم نے اپنی زندگیوں کو بگاڑا ہے۔ آج سے ارادہ کریں گے، سب سے پہلا ارادہ اسلام کے اندر ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت 5 وقت کی نماز۔ مردوں کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، مردوں کے بلانے کے لیے اذانیں ہیں۔ کیوں ہم اذانوں کی باتوں کو کیوں نہیں لیتے؟ کوئی افسر بلائے، کوئی بڑا آدمی بلائے، نہ جائے تو اس کی طاقت کا پتہ ہے تو فوراً دوڑ کر جاتا اور کہتا ہاں صاحب، کیا اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کہ قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو اور نافرمانی کرنے والوں کو اللہ نے کیسا پچھاڑا تھا؟ تو کیوں ہم اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں کیے ہوئے؟ اور ضابطہ اللہ کا یہی ہے، جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کو کامیاب کریں گے، جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ کتنا مالدار کیوں نہ ہو اور وہ کتنا غریب کیوں نہ ہو، کامیابی اور ناکامی کا اسکیل اور ماپ اللہ نے دین دیا ہے۔ اس اسکیل کے اندر ایک اور چیز پلس کر لیجئے، ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ اس کے اندر پلس یہ کیجئے، جس کی زندگی میں جتنا دین ہوگا اللہ اس کو اتنا کامیاب کریں گے، اور جس کی زندگی میں جتنا دین نہیں ہوگا وہ اتنا ناکام ہوگا۔ آپ نہا رہے ہیں، آپ نے یہاں تک کا صابن لگایا، آپ کا اتنا ہی بدن صاف ہوگا، یہاں تک کا صابن لگائیے اتنا صاف ہوگا۔ تو جس کی زندگی میں جتنا دین ہوگا اللہ رب العزت اپنی قدرت، اپنی طاقت سے اس کو اتنا کامیاب کریں گے۔ صحابہ کرام کی 100% کامیابی کی 100% دلیل اور صاف ستھری بات، ان کی زندگی میں 100% دین تھا۔ ہم بھی اپنی زندگیوں کو بولو سب انشاءاللہ، بولو سب انشاءاللہ، ہم اپنی زندگی میں 100% دین لائیں گے۔ سچ اور جھوٹ کے موقع پر سچ کو اختیار کریں گے اور جھوٹ کو چھوڑیں گے، دھوکے کے موقع پر ہم ایمانداری کو اختیار کریں گے۔ ہم اپنے کاروبار، اپنے دھندے میں اذانوں کا وقت ہو گیا، نمازوں کا وقت ہو گیا، ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ رمضان آ گیا، ہم برابر روزے رکھیں گے۔ مالدار ہیں، حج فرض ہوئی ہے، جس پر حج کمیٹی کی فرض ہوئی کہ اتنے پیسے ہیں کہ حج کمیٹی سے ہی جا سکتا ہے، اس پر حج کمیٹی کی فرض ہوئی، اس کو تو چاہیے فارم بھرے۔ لیکن جو اتنا مالدار ہے کہ دور میں جا سکتا ہو، اور اگر وہ حج کمیٹی کے فارم بھرتا رہا اور بغیر حج کے مر گیا، علماء اکرام، مفتیان اکرام اور علم والے حضرات بیٹھے، پوچھ لیجئے اللہ کی اس کے وہاں پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، اس کی پکڑ ہو گیا۔ وقت پورا کر دوں؟ کر دیجئے، بات مکمل کیجئے۔ بات تو مکمل ہی ہے، جب رک جاؤ جب۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی میں دین لائیں گے،
کوئی غریبی مالداری پچھڑا اچھڑا علاقہ کوئی گجرات بمبئی کچھ نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ سب کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ تمہارے میرے لیے وہی کلمہ ہے، تمہارے میرے لیے وہی قرآن ہے، تمہارے میرے لیے وہی نبی ہے جس نبی کے دامن میں بلال جیسا حبشہ کا رہنے والا غلام ہے، اور وہ چاہتا تو اس کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھنے کا شرف ملتا ہے فتح مکہ کے موقع پر۔ زیادہ میرے بھائیوں، برائے مہربانی سارے آزار سارے عذر بہانے سب کو چھوڑ کر ہم آج سے عہد کریں یہ مبارک مجلس میں ہم دین پر چلے۔ کل کی فجر کی نماز بتاؤ کون کون جماعت سے پڑھے گا؟ کل ہی سے شروع، بلکہ میں یہ کہتا ہوں آج اگر کسی کی عشاء باقی ہے بغیر عشاء پڑھے نہ سوئے۔ او میرے بھائیوں، کماتے ہیں محنت کرتے ہیں پیسہ آتا ہے الحمدللہ، نہاتے ہیں بدن صاف ہوتا ہے۔ او میرے بھائیوں، زندگی میں دین آئے گا، ساری ترقی آئے گی۔ آخری بات کہہ کے بات پوری کروں، علماء اکرام کہہ رہے ہیں، اکابرین کہہ رہے ہیں، اگر اس امت میں 51% نماز صرف آئی، نماز، یہ تو ایک پیلر ہے ابھی جو بنیاد ڈالی جائے، ایک ہے، پورا دین باقی ابھی ہے نا، ہے نا، روزہ باقی، حج باقی، زکوٰۃ باقی، اور پھر اور دیگر اجزاء باقی۔ امت کے اندر 51% نماز آئی، یعنی امت کے 51% مرد عورت نمازی ہو گئے۔ اللہ کی مدد آئے، اللہ کی مدد آئے، یہ اکابرین سے سنی ہوئی بات۔ لہذا میرے بھائیوں، کیا ضرورت ہے ہمیں بے نمازی رہنے کی؟ کیا ضرورت ہے ہمیں روزہ چھوڑ کر جینے کی؟ کیا ضرورت ہے ہمیں الٹے ہاتھ سے پانی پینے کی؟ کیا ضرورت ہے ہمیں سنتوں کے بغیر زندگی گزارنے کی؟ کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا، کسی کے پاس ایسا کلام نہیں، اور اللہ نے ہمیں ایمان اسلام دے کر اس رب ذوالجلال کے ساتھ تعلق دیا، وہ ہمارا رب ہے۔ لہذا ہم اس کی مانیں گے، اپنی زندگیوں کو بنائیں گے، اور ہم انشاءاللہ جنتوں میں جائیں گے۔ جنتوں میں جانے کے لیے اللہ نے ہمیں ایمان اسلام دیا، نبی دیا، قرآن دیا، اور یہ علماء کرام دیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم کو علماء سے محبت کے ساتھ سنت شریعت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی، بنانے کی، اور اپنی آخرت اور قبر اور اپنی جنت بنانے کی توفیق دے۔ بہت ساری باتیں آپ کی محبت میں کہنا چاہتا تھا، اور بہت دل سے آپ سے پیار اور محبت کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ میں اس کی اپنی محبت کو بتا نہیں سکتا، لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو اس کا واسطہ دے دوں کہ میرے بھائیوں مہربانی کر کے بے نمازی ہو کر زندگی نہ گزارے۔ جس طرح پیٹ کو کھانا دیتے یہ پیشانی کو سجدے سے تڑپائے نہیں، ورنہ قیامت کے دن یہ پیشانی اللہ کے سامنے کہ میرے مولا مجھے تیرے قدموں میں جھکنے سے اس نے ترسایا تھا۔ لہذا ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں گے، دین میں آگے بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جتنے بڑے علماء اکرام آئے ہیں، میں بہت ہی بالکل طفل مکتب ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بھول چوک کی معافی مانگتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے اپنے علاقے میں ہم دینداری کو کام کریں، اور ہم سب کے ذمہ ختم نبوت کے صدقے میں ہم سب کے ذمہ دین کی دعوت، نماز کی دعوت ہم سب کے ذمہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا دعا مانگتے ہیں۔ حضرت محترم